اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ و رسولہ ارسلہ بالہدی و دین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی سورۃ النساء اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ فلما کتب علیہم القتال اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیہ وقالوا ربنا لما کتبت علینا القتال لولا اخرتنا الى اجل قریب قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا وقال اللہ تعالی فی سورۃ الحج اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر وقال اللہ سبحانہ وتعالی فی سورۃ البقرہ وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا یحب المعتدین وقال اللہ تعالی فی ہذہ السورہ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون وقال اللہ سبحانہ وتعالی فی سورۃ الانفال وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم وفقنا ان نقول بالحق اینما کنا لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم آمین یا رب العالمین۔ یہ جمعہ کا خطبہ، اس کے جو شروع کے جو آیات اور دعائیں جو پڑھی گئیں وہ ساری میں نے پڑھ ڈالی۔ اب ہم مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ حضرات، 2 جمعوں سے ہمارے یہاں جو مضمون چل رہا ہے وہ ہے انقلاب محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام کے مراحل، مدارج اور لوازم کا تفصیلی جائزہ۔ ان میں سے 3 ابتدائی اور تمہیدی مراحل کے بارے میں گفتگو مکمل ہو چکی ہے، یعنی دعوت و تبلیغ نمبر 1، تنظیم نمبر 2 اور تربیت و تزکیہ نمبر 3۔ ان تینوں کو جمع کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا حاصل اور اس کا نتیجہ ہے ایک انقلابی جماعت کا وجود میں آنا۔ وہ انقلابی جماعت جو ایسے لوگوں پر مشتمل ہوگی جن کا ذہنی و قلبی رشتہ اور تعلق اپنے اس انقلابی نظریے سے مضبوط طور پر قائم ہو جائے، پھر ان کا یہ ارادہ و عزم کہ یا تن رسد یا بجانا یا جان ز تن بر آید، یعنی اب یا تو ہم اپنے اس نظریے کو غالب کر کے رہیں گے اور یا اپنی جان دے دیں گے۔ یعنی یہ ذرا آپ ایک یہ کتابی باریکی سے پڑھ لیں نا تو پھر سمجھ میں آ جائے گا کہ بھئی ایک انقلابی کارکن کیا چیز ہوتی ہے، کہ وہ نظریہ اس طرح اندر سما جائے کہ اب اس کے ساتھ یا تو جئیں گے یا اس کے لیے مریں گے۔ ان صلاتی، اچھا یہ کوئی ویسے مطلب یہ جو بات کہی گئی ہے یہ کوئی جذبات کا اظہار نہیں ہے، قرآن مجید تو یہی کہتے ہیں نا، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ جب اس کو مانا ہے تو پھر جیسے نماز اس کے لیے ہے، جیسے قربانی اس کے لیے، جینا اور مرنا بھی اس کے لیے ہونا چاہیے۔ اچھا، جیسے مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جملہ یاد آ گیا کہ جب ابو طالب کے پاس آخری سفارت آئی ہے، یعنی جب سفارت کس کی آئی؟ قریش کی آئی۔ اب آپ اس بات کو اپنے اوپر ذرا طاری کر کے دیکھیں نا کہ آپ کا کوئی گاؤں ہے، برادری ہے، اس میں آپ کا جو طرز عمل ہے اس سے باقی لوگوں کو شکایت پیدا ہو رہی ہے، تو وہ کس کے پاس آئیں گے؟ یعنی آپ کے بڑے کے پاس آئیں گے، آپ کے بزرگوں کے پاس آئیں گے، برادری ہوگی، جو قبیلہ ہوگا، جو قبیلے کا بڑا ہوگا اس کو آ کے کہیں گے کہ یار یہ آپ کے فرد، پھر ہم نے کچھ کہا تو آپ کو شکایت ہوگی کہ جی ہمارے آدمی کو آپ نے کچھ کہہ دیا ہے۔
تو اس لیے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کا بندہ یہ کچھ کر رہا ہے. تو یہ سفارت آئی تھی کس کے پاس؟ ابو طالب کے پاس. کون تھے یہ بنو ہاشم کے. حضور کے بھی جو ہے وہ چچا تھے اور بنو ہاشم کے سربراہ بھی تھے. تو وہاں پہ اور بھی قبیلے اور برادریاں رہتی تھیں. قریشی کی برادریاں، یہ بھی قرشی ہیں لیکن یہ ایک علیحدہ برادری ہے، اور کچھ اور بھی برادریاں ہیں. تو وہ اب بنو امیہ ہیں یا جو بھی ہیں، وہ اب مل کے آئے ہیں کس کے پاس؟ ابو طالب کے پاس آخری سفارت آئی ہے جس میں گویا کہ قریش کی طرف سے ابو طالب کو الٹیمیٹم دیا گیا ہے. مطلب وہ کھلے الفاظ میں الٹیمیٹم نہیں تھا، لیکن یہ کہ انہوں نے آ کے بات واضح کر دی تھی کہ اب تک ہم نے تمہارا بہت لحاظ کیا ہے. یعنی یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کو ہم نے اگر چھوٹ دی ہے تو آپ کی وجہ سے دی ہے. یہ آپ کا لحاظ کرتے رہے ہیں، تو ہم نے آپ کا بہت لحاظ کیا ہے. لیکن چونکہ تم اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑ رہے ہو، اور ہم نے تمہارے لحاظ میں اب تک ان کے خلاف کوئی براہ راست اقدام نہیں کیا ہے، لیکن اب ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے. لہٰذا تمہیں یہ آخری وارننگ ہے کہ یا تو تم ان کی حمایت اور پشتنائی سے دستکش ہو جاؤ. یعنی اصل میں اس وقت ریاست کا نظام تو نہیں تھا نا، برادری تھی، وہی پروٹیکشن دیتی تھی. وہ فصیلت ہلتی تو ہوئی، وہ برادری کے جو تمہیں جو فصیل بنتی ہے، جو تمہیں پروٹیکٹ کرتی ہے، جو تمہارا تحفظ کرتی ہے. تو جیسے آج کے زمانے میں ریاست ہے اس جگہ پہ، اس زمانے میں برادری تھی. تو اب اگر فرض کریں کوئی اسامہ بن لادن کسی بھی ریاست میں رہتا ہو، تو جو بھی عالمی برادری ہے وہ تقاضا کرے گی کہ یہ بندہ ہمارے حوالے کر دو. اگر وہ ریاست حوالے کر دیتی ہے، جیسے ہم نے ڈاکٹر عافیہ حوالے کر دی، تو پھر راوی چین لکھتا رہے گا. اور اگر ریاست حوالے نہیں کرتی ہے، جیسے کہ ملا عمر نے اسامہ بن لادن کو حوالے نہیں کیا تھا، تو پھر تورا بورا بنے گا. تو اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پناہی سے ابو طالب کو کہا جا رہا ہے کہ آپ دستکش ہو جاؤ، اس کا مطلب اب سمجھ میں آ گیا نا کیا ہے؟ یعنی پرویز مشرف بن جاؤ. انہوں نے کہا نہیں، میں ملا عمر بنوں گا. یہ جس کے نتیجے میں پھر وہ شعب بنی ہاشم والی بات ہوئی تھی، یعنی پوری برادری کا سوشل بائیکاٹ ہو گیا تھا. اور ہم نے تمہارے لحاظ میں اب تک ان کے خلاف کوئی براہ راست اقدام نہیں کیا ہے، لیکن اب ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے. لہٰذا تمہیں یہ آخری وارننگ یعنی انتباہ ہے کہ یا تو تم ان کی حمایت اور پشتپناہی سے دستکش ہو جاؤ، یا پھر میدان میں آ جاؤ اور اب کھلا مقابلہ ہوگا. یہ دھمکی کس کو ہے؟ ابو طالب کو ہے. کس کی طرف سے؟ قریش کے بڑوں کی طرف سے. اب جب یہ دباؤ آیا ہے تو اس پر ابو طالب کی ہمت کمزور پڑی. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر ساری بات بتائی اور یہ جملہ بھی کہہ دیا کہ بھتیجے مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ جسے میں برداشت نہ کر سکوں. ٹھیک ہے نا؟ یعنی یہ آپ جو بھی، یعنی ہمدردی تو تھی، یعنی اور اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ وہ ہمدردی محض بھتیجا ہونے کی وجہ سے نہیں ہوگی، بلکہ حضور کے موقف کو صحیح بھی سمجھتے ہوں گے. ساتھ نہیں دے سکتے اس برادری کی وجہ سے، لیکن یہ کہ سمجھتے ہیں کہ بات یہ ٹھیک ہو رہی ہے. تو لیکن اب جب وہ دباؤ آ گیا تو اب ان کی ہمت جواب دے گئی کہ مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ جسے میں برداشت نہ کر سکوں. اب یہ وہ مرحلہ ہے کہ جس پر گویا کہ حضور نے یہ محسوس کیا کہ اصل سہارا تو اللہ ہی کا ہے، لیکن دنیاوی سہارا ایک ہی تھا، اور نظر آ رہا ہے کہ اب شاید وہ سہارا بھی ساتھ چھوڑ رہا ہے، اس لیے کہ وہاں قبائلی نظام تھا. اور ابو طالب کی حمایت در حقیقت صرف ان کی حمایت نہیں تھی، بلکہ پورے خاندان بنی ہاشم کی حمایت تھی، چونکہ قبیلے کے سربراہ تھے ابو طالب. لہٰذا اگر وہ حضور کی پشتپناہی سے دستکش ہو جاتے ہیں تو گویا پورے قبیلے کی جو حمایت حاصل تھی وہ اب ختم ہو جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیاوی اعتبار سے کوئی سہارا نہ رہا. اس وقت حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے، لیکن زبان مبارک سے جو الفاظ نکلے وہ یہ تھے، چچا جان اب یا تو یہ کام پورا ہو کر رہے گا یا میں اپنے آپ کو اسی میں ہلاک کر لوں گا. یعنی خودکشی کی بات نہیں ہے، یعنی اس مشن میں یہ لوگ مجھے مار دیں گے، تو یا تو یہ کام پورا ہوگا یا اس میں مارا جاؤں گا. اب ظاہر ہے وہ اپنی طرف اسے نسبت اس لیے دی کہ میں کام نہ کروں تو یہ ماریں گے نہیں، تو یعنی بنیاد تو میں ہی فراہم کر رہا ہوں نا، اقدام تو میرا ہے کہ میں اس پر استقامت دکھا رہا ہوں، تو بدلے میں یہ مجھے مار دیں گے. اب یہ آپ ذرا تھوڑا سا اس میں آگے بڑھنے سے پہلے اس بات کو سمجھ لیجئے. یہاں تو یہ ویسے ایک ضمنی بات آ گئی نا، اس نظریے سے کمٹمنٹ کا لیول کیا ہونا چاہیے. اصل بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اس نظریے پر جان بھی قربان کرنے کے لیے
بندہ تیار ہو. اب دیکھیں ہم کیسے سوچتے ہیں. ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار وہ مسئلہ یہ ہے کہ میرے جان دینے سے اقامت دین تو نہیں ہوگی نا, تو جان بچا لیتے ہیں, پھر کبھی کام آ جائے گی. اور یہاں پہ جو فیصلہ کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو ابھی اقامت دین تو بالکل ختم ہونے جا رہی ہے, کیونکہ ابھی تو آپ ہی ہیں, آپ ہی نہ رہے تو کام ہی ختم. تو اصل میں کام ہے کس کا؟ تو اگر اس کو یہ منظور ہے کہ جان ختم تو ختم. تو اب یہ سمجھ لیجیے یہ ہے تزکیہ جی, جو اقامت دین کے ساتھ تزکیہ جڑا ہوا ہے نا, وہ یہ تزکیہ ہے کہ آپ دنیا کی ہر کامیابی سے یوں منہ موڑ لیں. یہ صرف یوں کہنا کہ دنیا دھوکے کا سامان ہے, تو پھر بندہ کما ساری دنیا ہی رہا ہو, تو پھر تو یہ سٹیٹمنٹ ہی دھوکے کا سٹیٹمنٹ ہو گیا نا. یہ کوئی حقیقی ہاں جو دنیا کو دھوکے کا سامان سمجھ رہا ہے اس کا پھر طرز عمل یہ ہوگا. اور دوسرا یہ کہ دیکھیں امتحان کس درجے کا ہوا ہے. یعنی ایک جو دنیا کا سہارا ہے نا, وہ بھی ہاتھ سے نکلتا نظر آ گیا ہے, چچا. تو اب باقی کون بچا؟ ایک اللہ ہی رہا. وہ دنیا والا, وہ جو آپ یوں کہیں نا غیبی سہارا رہ گیا پیچھے. تو اب خالص اس سے بڑھ کر بندہ کیسے ہوگا؟ اس لیے جب میں کہتا ہوں نا کہ حقیقی تزکیہ بغیر اقامت دین کے ہو ہی نہیں سکتا, اس لیے کہتا ہوں کیونکہ یہ مرحلہ کسی اور کھاتے میں آ ہی نہیں سکتا. یہ مرحلہ تو صرف اسی معاملے میں آ سکتا ہے. تو چچا جان اب یا تو یہ کام پورا ہو کر رہے گا یا میں اپنے آپ کو اسی میں ہلاک کر لوں گا. یہ ہے اصل میں ایک انقلابی عزم. جس کا یہ عزم ہے وہ انقلابی ہے, جس کا یہ عزم نہیں ہے وہ خیالی انقلابی ہے. ٹھیک ہے نا, خیالی انقلابی. پہلی بات تو یہ کہ جو انقلابی نظریہ ہے وہ جس نظام کو برپا کرنا چاہتے ہیں, اس نظریے اور نظام کے ساتھ پورا مضبوط ذہنی اور قلبی تعلق ہو. اور دوسری بات یہ کہ عزم اور یہ ڈٹرمنیشن پیدا ہو جائے کہ یا تو یہ نظام غالب ہوگا, قائم ہوگا, نافذ ہوگا, انقلاب آئے گا اور یہ مشرکانہ, ظالمانہ, استحصالی نظام ختم ہو کر رہے گا, یا ہم اسی کوشش میں اپنے آپ کو ختم کر لیں گے. ان دونوں کے مابین کوئی اور درمیانی راستہ نہ رہے. جو بس یہ دو ہی راستے ہیں, یا نظام آئے گا یا ہم ختم ہوں گے, ہم مٹیں گے. تو کوئی درمیانی راستہ نہ رہے. یہ کلیئر, یعنی کوئی درمیانی راستہ نہ رہے. تیسری بات کہ یہ کہ انقلابی اتنے منظم ہوں کہ وہ ایک حکم پر حرکت کریں, آگے بڑھنے کا حکم ملے تو آگے بڑھیں اور جہاں رک جانے کا حکم دیا جائے وہیں رک جائیں. جب تک یہ نظم نہ ہو اس وقت تک وہ جماعت ایک انقلابی جماعت نہیں ہے. پھر ترتیب کا مرحلہ ہے, تربیت کا مرحلہ ہے, اور ظاہر بات ہے کہ مختلف انقلابی جماعتوں کے اپنے اپنے پیش نظر انقلاب کے اعتبار سے یہ تربیت مختلف ہوگی. اگر مادی انقلاب برپا کرنا ہے جیسے کہ اشتراکی انقلاب ہے تو صرف مادی تربیت کافی ہے. کسی اخلاقی اور روحانی تربیت میں لوگوں کا وقت ضائع کرنا خواہ مخواہ کی حماقت ہے. اگر اسلامی انقلاب پیش نظر ہوگا تو اس میں ظاہر بات ہے کہ اخلاق اور روحانیت سر فہرست ہے. جب تک یہ اقدار ان انقلابی کارکنوں میں بتمام و کمال نہ ہوں کہ جو اسلامی انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں, تو پھر انقلاب کے نتیجے میں وہ اقدار کہاں سے پیدا ہو جائیں گی. لہٰذا ایک اسلامی انقلابی جماعت میں تربیت کا یہ پہلو اہم ترین اہمیت کا حامل ہے. ان سب کا نتیجہ جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ نکلتا ہے کہ ایک انقلابی جماعت کی تشکیل اور فی الواقع اس کا وجود عمل میں آ جانا. میں نے جو یہ 3 مراحل بیان کیے ہیں, بہت کچھ بیان کرنے کے بعد بھی میں محسوس کرتا ہوں کہ تشنگی رہی ہے. وہ جو پیچھے بیان ہو کے آگے نا, جو ہم نے سارا پڑھ لیا, ہم کہتے ہیں جی یہ بڑا تفصیلی انقلابی پروگرام ڈاکٹر صاحب نے دیا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ہمیں تو وہ والا پسند ہے نا, رسول انقلاب کا طریقہ انقلاب. کیونکہ وہ جتنا چیز مختصر ہوگی اتنی تشریح آپ کو کرنے کا موقع مل جائے گا. پھر آپ اسے اتنا اچھی طرح سے ٹویسٹ کر لیں گے اپنی منشا کے مطابق. اور جب تفصیل آ جائے گی تو پھر اس میں اب ٹویسٹنگ کے چانسز اتنے کم ہو جائیں گے. تو یہ نوٹ کریں کہ یہ جسے ہم تفصیلی کہتے ہیں اس کو بھی ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ ابھی کیا ہے,
تشنگی پیاسا، یعنی ابھی پیاس بجھی نہیں ہے، ضرورت پوری نہیں ہوئی ہے۔ میں چونکہ فیصلہ کر چکا ہوں کہ اور اس کا اعلان میں نے پچھلے جمعے کر بھی دیا تھا کہ میں آج سے اگلے 3 مراحل کا ذکر کروں گا، لہٰذا میں پچھلے ابتدائی اور تمہیدی مراحل پر مزید گفتگو نہیں کرتا، میں انشاءاللہ نہیں کرتا۔ بعد میں انشاءاللہ ان کا ذکر آئے گا اور اس پر مزید تفصیلی گفتگویں ہوں گی، اس لیے کہ ہمارے دین کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ انقلابی پہلو ہماری نگاہوں سے اوجھل رہا ہے۔ ہم نے نو انسانی کے عظیم ترین انقلابی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک تقدس، احترام، تعظیم کا حالہ اور ایک فطرت سپر ہیومن شخصیت کا ہیولہ اور نقشہ اپنے ذہن میں رکھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے عقیدت و عظمت کا احساس تو پوری طرح موجود ہے، لیکن یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طور سے یہ انقلاب برپا فرما دیا ہے، سطح زمین پر حضور کی جدوجہد کن مراحل سے گزری ہے، اور حضور نے قدم بقدم خالص انسانی سطح کی کشمکش سے گزر کر اور ہر مرحلہ پر مصائب و شدائد، تکالیف و مشکلات جھیل کر کس طریقے پر اسلامی انقلاب کو تکمیل تک پہنچایا ہے، ان اہم امور کا ہم نے محبت و عقیدت سے ہٹ کر جائزہ نہیں لیا، اس لیے کہ اس پہلو سے حضور کا اتباع پیش نظر ہی نہیں رہا۔ یہ تو اس وقت ہوگا جب کہ دل میں یہ عزم پیدا ہو جائے کہ اسلامی انقلاب برپا کرنا ہے، تب انسان سیرت مطہرہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کا خاص طور پر اس پہلو سے مطالعہ کرے گا کہ کیا لینڈ مارکس ہیں، وہ کیا اہم نشانات راہ ہیں کہ جو ہمیں سیرت مبارکہ سے اسلامی انقلابی عمل کے لیے ملتے ہیں۔ اس سارے کو ڈاکٹر عاقب صاحب یوں بیان کر دیا کرتے تھے کہ یہ تو انقلاب ایران کے بعد ڈاکٹر صاحب کو ان چیزوں کی ضرورت ہے، یعنی وہ ساری سورس جو بنا دیتے تھے وہ ایرانی انقلاب کو بنا دیتے تھے، یعنی لیکن یہ الفاظ اگر آپ ان کو پڑھیں تو اندازہ ہوگا کہ یہ اس کے پیچھے کتنا ریاضت ہے سیرت کے مطالعے کی، اور اس سے پھر یہ سارا نکالا گیا ہے۔ اور اس کے پیچھے اصل بات کیا ہے کہ جب ہر عمل کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی اسوہ موجود ہے، یہ انقلاب اتنا بڑا عمل ہے تو اس کے لیے کیوں نہیں اسوہ وہاں پہ ہوگا؟ تو اب یہ موٹیویشن ہے نا کہ جس پہ پھر وہ جا کے نکلے گا، کھود کے نکالنا پڑے گا۔ اچھا، یہ جو عقیدت والا ہے نا، یہ اصل میں اس کے پیچھے ایک پوری ایک فلسفی ہے جو امت میں رچ بس گئی ہوئی ہے۔ وہ فلسفی یہ ہے کہ بھئی وہ تو اللہ نے کیا تھا نا، اور مطلب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت جس طرح بیان کی جاتی ہے، یا جو اس کا جو ایک پھر پرسیپشن بنتی ہے، تو وہ ایک مطلب وہ بہت ہی یعنی جیسے کہ انہیں تو کچھ یعنی کوئی نہ پلاننگ کی، نہ کچھ انہوں نے کچھ سوچا، وہ تو اس طرح کے بس اللہ والے تھے، وہ جیسے اللہ اللہ ہی کرتے رہتے ہوں، اور یہ کوئی آیا تو اس نے آ کے یہ بات کہہ دی تو آپ نے سن لی۔ وہ تو شکر ہے ادھر حضرت عمر تھے تو وہ ان کے پیچھے دوڑے تو وہ بھاگ گیا، نہیں تو وہ تو پتہ نہیں کیا کر، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو ایک شرافت کا ایسا جامہ پہنا دیا گیا کہ جس نے کچھ بھی نہیں کرنا، اور یعنی ایک طالب علم کے دور میں بالکل 5ویں 6ٹھی 7ویں میں یہ ایک پکچر بن جاتی ہے آدمی، اور یہی پھر آگے چلتی ہے۔ اس کا بعد میں دماغ کھل جائے تو کھل جائے اللہ کی توفیق سے، نہیں تو پھر ساری زندگی وہی پکچر رہتی ہے۔ اور ابھی پچھلے دنوں میں پشاور گیا ہوا تھا، وہاں پہ ایک کسی طرح کا پروگرام ہوا تو وہاں پہ ایک صاحب چپ بیٹھے رہے یوں کر کے، بالکل انہوں نے پورے لیکچر کے دوران گردن آنکھیں اٹھا کے نہیں دیکھا، یوں کر کے بیٹھے رہے۔ اس کے بعد سوال و جواب بھی بہت لمبے ہوئے، 1.5 گھنٹے کے ہو گئے، وہ بندے نے منڈی نہیں چکی۔ آخر میں وہ کسی نے ان سے کہا کہ جی آپ بھی کوئی سوال کریں، وہ جب سیدھے ہوئے معلوم ہوا کہ باقی مطلب یہ بھی کوئی اچھے پڑھے لکھے گریجویٹ تھے، پروفیشنل تھے، تو انہوں نے بسم اللہ پتہ ہے کہاں سے کی؟ انہوں نے کہا دیکھیں جی یہ تو اللہ کے منصوبے ہوتے ہیں، ہمارا کام ہے اللہ کو راضی کرنے کا، جب اللہ کا منصوبہ ہوگا تو ٹھیک ہو جائے گا۔ حضور کے دور میں بھی یہی ہوا تھا، اب بھی یہی ہوگا، کہانی ختم، چھٹی، آپ تسبیح دانے پکڑیں نہ گردن نیچے کریں، ٹھک کا ٹھک، پھر یہ سوچ پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اب اس میں جو کون سی شخصیت سب سے زیادہ ڈیمیج ہوتی ہے؟ خود محمد رسول اللہ کی، کہ گویا انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں، اور ڈیمیج کرنے کے لیے جو جذبہ ہے بیچ میں شیطان نے کون سا ڈالا ہے؟ تقدس کا اور عقیدت کا۔ تو یعنی اس چال بازی کو سمجھیں نا کہ شیطان کس طرح ڈورا ڈالتے ہیں۔
تو لیکن اگر آپ اسے تھوڑا اس طرح دنیاوی سطح پہ آ کے دیکھیں کہ یار یہ آئیڈیالوجی دی کس نے؟ یہ عمر کو اونٹ چرانے والے عمر فاروق کس نے بنایا ہے؟ یہ لوگوں کا پوٹینشیل ایکسپلور کس نے کیا ہے؟ اس کو صحیح ڈائریکشن کس نے دی ہے؟ اس کو بلندیوں تک کس نے پہنچایا ہے؟ وہ لیڈر کون ہے جس نے مٹی کو سونا بنایا ہے؟ اور پھر یہ سمجھنا کہ اس نے کوئی پلاننگ ہی نہیں کی ہے، بس ادھر سے جاتے ہوئے آگے ابو طالب مل گئے تو اشہد اللہ الہ پڑھو قولوا لا الہ، ادھر جاتے ہوئے کوئی پانی بھرنے گئے ہوئے تھے تو کچھ اور خواتین نظر آ گئیں تو ان کو دعوت دے دی، باقی یعنی کوئی پلاننگ ہے ہی نہیں۔ تو یہ یہ تو یعنی ایک آدمی گویا فوکس ہی نہیں ہے۔ اصل میں توہین تو یہ ہے کہ آپ نے انہیں یعنی تاریخ انسان، جنہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ تاریخ انسانی کی سب سے بلند ترین شخصیت، سب سے بڑا مشن جن کو دیا گیا، سب سے بڑا پروجیکٹ، لیکن پروجیکٹ کی یار آخر فیض حمید بھی پلاننگ کرتا ہے یار، اور وہ اتنا بڑا کام اور اس کی جو کامیاب پروجیکٹ جو 23 سالوں میں پورا ہو گیا، آپ کا اس کی کوئی پلاننگ ہی نہیں ہوئی۔ بہرحال میں نے آج سوچا تھا کہ ان 3 ابتدائی اور تمہیدی مراحل کے بارے میں صرف ایک بات دوبارہ یاد کرا دوں، چونکہ الفاظ کے مشترک ہونے کی وجہ سے انسان دھوکہ کھا جاتا ہے۔ تبلیغ کا لفظ مشترک ہے، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ایک ہوتی ہے خالص مذہبی تبلیغ اور ایک ہوتی ہے انقلابی تبلیغ۔ اب یہ یعنی اس وقت ہماری جو سابقہ تنظیم ہے انہوں نے اب ویسے ہمیں ایک تو سٹیٹس دے دیا ہے، ویسے چلے یہ بھی الحمدللہ انہوں نے جناب اپنے لیے ماں کا سٹیٹس لیے، ہمارے لیے اولاد کا تسلیم کر لی ہے، ریکگنائز کر لیا کہ یہ مطلب ہماری آل اولاد ہے، یعنی تنظیم نے بچہ جنا ہے۔ اصل میں تو وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے، وہ تو چلے وہ ٹھیک ہے نا، وہ علیحدہ بات ہے، لیکن بچہ تو ہے نا۔ اصل میں یہ قبول کرنے کا ایک انداز ہے نا، یہ بھی قبول کرنے کا ایک انداز ہے۔ پہلے تو تھے ہی کچھ نہیں نا، تو اب اتنا چلے نافرمانی صحیح لیکن ہیں تو صحیح نا، ایک صاحب تشخص وجود تو تسلیم کر لیا گیا ہے، اگرچہ کہ نگیٹو ہے لیکن ہے تو صحیح نا۔ تو اب اس میں وہ میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ وہاں پہ کیا تبلیغ ہو رہی ہے کہ ٹھیک ہے نا ہم قرآنی تبلیغی جماعت ہیں تو یہی ہے نا، تو اب یہ سمجھنے یہ کیا بات ہے کہ ایک ہوتی ہے تبلیغ، نیری تبلیغ، مذہبی تبلیغ، ایک ہوتی ہے انقلابی تبلیغ، اس میں فرق ہے، ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، لیکن الفاظ مشترک ہیں، آدمی مغالطہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ خالص مذہبی تبلیغ کی سب سے نمایاں مثال عیسائیت کی تبلیغ ہے، صرف عقیدہ ہی عقیدہ ہے، شریعت ہی ہے ہی نہیں، لہذا نظام کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پس عیسائیت کی تبلیغ کا کیا مطلب ہے؟ صرف ایک عقیدہ کی تبلیغ، اس کے سوا کچھ نہیں۔ اور انقلابی تبلیغ کی مثال ہے اشتراکی تبلیغ۔ ظاہر بات ہے کہ اشتراکی بھی اپنے نظریہ اور اپنے فکر کی تبلیغ کرتے ہیں، اپنا لٹریچر پھیلاتے ہیں، اپنے خیالات عام کرتے ہیں، اپنا فلسفہ ذہنوں میں اتارتے ہیں، امیر و غریب کے فرق کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، مزدور، کسان اور معاشرے کے دبے ہوئے طبقات کے دلوں میں سرمایہ دار، صنعت کار، زمیندار کے استحصالی ہتھ کنڈوں سے نفرت و عداوت پیدا کرتے ہیں، طبقاتی تفاوت کا شعور بیدار کرتے ہیں۔ یہ ان کی تبلیغ ہے، لیکن یہ انقلابی تبلیغ ہے۔ یعنی آپ کی تبلیغ اگر انقلابی تبلیغ ہے تو یہ گندے گندے کام آپ کو کریں گے، غیر اخلاقی کام، یہ غیر اخلاقی کام کی کوئی جھلک آپ کے کام میں نظر آنے چاہیے تو وہ انقلابی بنے گی، نہیں تو وہ تبلیغ انقلابی نہیں بن سکتی۔ تو اسی لیے یہ غیر اخلاقی چیزیں جو ہے نا اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے نکال باہر پھینک دی گئی۔ اچھا جی، بلکہ یہ تو ذریعہ ہے ان کے پیش نظر، نہیں کدھر گیا جی، لیکن یہ انقلابی تبلیغ ہے، ان کے پیش نظر محض تبلیغ نہیں ہے بلکہ یہ تو ذریعہ ہے، تبلیغ محض ایک ذریعہ ہے، یہ تو درمیانی منزل ہے۔ اصل میں پیش نظر اشتراکی انقلاب برپا کرنا ہے، جو لوگ اس نظریے کو قبول کریں انہیں منظم کرنا ہے، ایک کمیونسٹ پارٹی وجود میں لانی ہے، اس کے
سیل آرگنائز کرنے ہیں، پھر ان کے انقلاب کا جو بھی مخصوص طریقہ کار ہے اس پر عمل پیرا ہو کر انقلاب برپا کرنا ہے. بس ایک مذہبی تبلیغ ہے، ایک انقلابی تبلیغ ہے. اگر ہم اس پہلو سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ دیکھیں اور سیرت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کا معروضی یعنی آبجیکٹیولی مطالعہ کریں تو کم از کم اس میں ہمیں جو بات نظر آئے گی اس کی محتاط ترین تعبیر یہ ہوگی کہ اس میں ہمیں یہ دونوں تبلیغیں جمع ملتی ہیں. عقیدہ کی تبلیغ بھی ہے، یعنی وہ عیسائیت والا رنگ بھی ملے گا آپ کو، یعنی توحید آخرت رسالت کی تبلیغ بھی ہو رہی ہے، لیکن اس تبلیغ کا مقصد اعلاء کلمت اللہ، تکبیر رب، اظہار دین الحق واضح طور پر نظر آتا ہے. لتکون کلمت اللہ ہی العلیٰ، اس تبلیغ کا یہ ہدف و مقصد ہے، یہ گویا کہ اس کا انقلابی رنگ ہے. اب میں آپ کو یعنی یہ اگر آپ نے سن لیا ہے نا تو اب میں چند آیتیں آپ کو سناتا ہوں، اور یہ آیتیں پڑھ آپ یہ پھر وہی عقیدت بیچ میں آ جائے گی کہ اللہ کا کلام ہے. بھئی ہم کہتے ہیں اللہ کا کلام ہے، ابو جہل تو نہیں مانتا اللہ کا کلام ہے، وہ کیا کہے گا کس کا کلام ہے؟ تو تھوڑی دیر یعنی اب اس جملے یہ جو پیراگراف ہے نا اس کو سمجھنے کے لیے اس کلام کو ابو جہل کا نقطہ نظر سامنے رکھتے ہوئے سنیے، ٹھیک ہے؟ اب سنیں سادہ سا، ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل. نمازیں پڑھتا ہے وہ، فیل للمصلین، ویل کیا ہے؟ ہلاکت، بربادی، تباہی، وہ جسے کہیں لعنت بھی بیچ میں آ گئی، سارا کچھ ہی آ گیا، ٹھیک ہے؟ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا. کوئی گاڑا پن اس میں لگا رہا ہے آپ کو؟ مطلب اخلاق، آپ کسی کو یوں انگلی کر کے بات کریں تو اخلاقی بات ہے یہ تو آپ کو اب یہ ہلکی ہلکی باتیں میں ذرا تھوڑی اور بھی سنا دیتا ہوں. ولا طِع كُلَّ حلاف مہین، مہین ذلیل، مناع للخیر معتد اثیم، اتل گنوار اجڑ، بعد ذالک زنیم، born without any wedlock. ٹھیک ہے؟ آپ پھر کہیں گے اللہ کا اللہ کا رنگ ہمیں بھی تو ہونا چاہیے. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، تو اللہ کا رنگ ہے نا. چلیں ادھر سے آتے ہیں تو یوں آ جائیں، ادھر سے آتے ہیں تو جو مانتے ہی نہیں کہ اللہ کا کلام ہے وہ کیا کہیں گے کہ یہ باتیں کون کر رہا ہے؟ محمد رسول اللہ کر رہے ہیں. اس چیز نے اسے انقلابی تبلیغ بنایا نا، اور صاف صاف جیسے نقل اتارنے والا کام نہیں ہوتا. انہو فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستکبر. اب یہ ایک آدمی کی پوری جو اس وقت کا نقشہ ہے نا وہ کھینچا جا رہا ہے، اور یوں بیٹھا ہوا ہے، یوں کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، یہ سارا. تو اس چیز نے اسے یہ کوئی عیسائی اس طرح کرے گا؟ کوئی مذہبی تبلیغ اس طرح ہوگی؟ یہ انقلابی تبلیغ تھی. ایک میں سن رہا تھا تو معروف شخصیت ہیں تو ان سے کسی نے کہا کہ آپ اس بات کی مذمت کیوں نہیں کرتے، یہ جو واقعہ ہوا. کہتے ہیں نہیں مذمت تو ہمارے اس میں نہیں ہے، مطلب مذمت کرنے ہم تو صرف ہاں ہم شریف لوگ ہیں، مذمت کرنا تو مطلب اور طرح کی شرافت کے. اچھا یہ تو ہوا نا ان کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ ان کی یہ بات ہو گئی. ذرا ادھر دیکھیں جو یہودیوں کے ساتھ کیا ہے. یعنی ہمیں تو نہیں احساس ہوتا، لیکن آپ سوچیں کہ وہ اپنے جو ان کے عالم ہوتے ہوں گے ان کی کتنی ان کے دلوں میں، یعنی انہوں نے تو خدا کا درجہ دیا ہوا تھا ان کو. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب وہ اکیلے بیٹھے ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے ساتھ. ذرا انداز تو دیکھیں نا بات کرنے کا. تو وہ میں صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ اس جملے میں جو کانٹ ہے آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ صرف ان کے اندر ہی تھا جو آپ کے وہ اشتراکی تھے. انقلابی اپنے نظریے کے ساتھ جتنا کمیٹڈ ہوگا دوسرے نظریے سے اتنا ہی اس کے اندر نفرت ہوگی، اور جو اس نظریے کا امام بن کے کھڑا ہوگا، جو اس کا سپورٹر ہوگا، جو اس کے لیے جو ہے نا وہ پوری ڈٹرمنیشن کے ساتھ اس کے ساتھ اس کے ٹکراؤ
وہ بالفعل تو بعد میں، زبانی تو اسی وقت ہوگا نا. اس لیے میں کہتا ہوں، اور کسی کو ڈاکٹر صاحب کی فکر کی سمجھ ہو یا نہ ہو، ڈاکٹر صاحب کی آل اولاد کو، پوتے پوتیوں کو، نواسے نواسیوں کو پوری سمجھ ہے. ہم سے زیادہ سمجھ ہے. جہاں وہ دیکھتے ہیں کہ یہ اتنے تھوڑا جہا انقلابی رنگ ہے، اس کو وائٹنر لگا دیتے ہیں، چھوڑتے نہیں ہیں اس کو. تو اس کا مطلب پورا پتہ ہے. نہیں تو بھول کے چھوڑ دیں، وہ کہیں یار یہ ایسے ہی سادی سی بات ہے. نہیں، انہیں پتہ ہے، سب پتہ ہے، اور ہر مضمون کا پتہ ہے. یہ بھی اندازہ ہے کہاں ہوگا. وہ پورے سکینر ہیں. وہ ایک ہی دفعہ اوپر لگاتے ہیں، پتہ لگ جائے فلانی جگہ پہ ہوگا، ادھر سے چیک کر کے پھینک دو. جہاں سے ایک جملہ نکالنے کی ضرورت ہے 1 نکالو، جہاں سے 10 نکالنے کی ضرورت ہے 10 نکالو. اب وہ جو 2 گھنٹے 38 منٹ کی ویڈیو تھی جو انہوں نے اجتماع میں 1 گھنٹہ 59 منٹ دکھائی، اور یہ بہانہ بنایا کہ چونکہ ٹائم کم تھا تو اس لیے ہم نے 39 منٹ کم کر دی. تو جب آپ نے اسے یوٹیوب پہ چڑھایا ہے تو اب تو پوری چڑھا دو، ٹھیک ہے نا. اب وہ آپ نے جو اجتماع میں دکھائی ہے تو وہ کیوں چڑھا رہے ہو؟ یہاں تو ٹائم نہیں کم، یہاں تو پوری چڑھا دو. اچھا، پھر وہاں پہ اگر فرض کریں ٹائم کم تھا تو آپ شروع میں سے کم دکھا دو، یا آخر میں کہو گے یہ باقی خود دیکھ لینا. 11 مقامات سے کینچی چلانا، اور بعض جگہوں سے صرف 1 سیکنڈ، یعنی کوئی 3 سیکنڈ کی چیز نکال دینا، جملہ ایک ہے. تو یہ ایک مطلب جسے کہتے ہیں نا ایک سلیکٹڈ ایفرٹ ہے نا، کہ آپ نے کچھ چیزیں نکال کے باہر پھینکنی ہیں. یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وقت کم تھا اس وجہ سے ہم نے یہ کیا؟ اسی طرح تنظیم اور جماعت ہے. ایک سیاسی جماعت کو بھی جماعت کہہ دیتے ہیں، اور جماعت ایک انقلابی جماعت بھی ہوتی ہے. تنظیمی ہیئت کے اعتبار سے کسی ادارے کو، کسی انجمن کو، کسی ایسوسیشن کو بھی تنظیم کہہ سکتے ہیں، چونکہ اس میں بھی لوگ کسی مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں. کوئی دستور ہے، چند قواعد و ضوابط ہیں، انتخاب کا طریقہ کار ہے، عہدیدار ہیں، فنڈز ہیں، اور سب کچھ ہوتا ہے. لیکن یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ انقلابی جماعت یا تنظیم تمام جماعتوں اور تنظیموں سے ممتاز ہوتی ہے اپنے ڈسپلن، اپنے نظم کے اعتبار سے. ایسی جماعت میں جب تک فوج کا سا ڈسپلن نہ رہے وہ انقلابی جماعت نہیں ہے. کوئی ڈھیلی ڈالی ایسوسیشن، کوئی 4 آنے والی ممبری والی جماعت انقلابی جماعت نہیں ہوتی. انقلابی جماعت کے لیے تو قرآن و حدیث کی اصطلاح ہے سمعوطاعت. وہاں تو معاملہ ہوتا ہے فاسمعوا واطیعوا، یعنی سنو اور اطاعت کرو. اس کے بغیر انقلابی جماعت کے نظم کا تصور ممکن ہی نہیں ہے. اسی طرح میں نے پچھلے جمعہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تربیت و تزکیہ ہے اس پر بھی گفتگو کی تھی. اس کو ان اصطلاحات کے حوالے سے ذہن میں رکھیے کہ ایک ہے خانقاہی نظام تربیت و تزکیہ، اور ایک ہے انقلابی نظام تربیت و تزکیہ. ان دونوں میں بڑا فرق ہے. خانقاہی نظام وہاں موجود ہوتا ہے جہاں یا تو انقلاب پیش نظر نہ ہو، یا انقلاب آ چکا ہو جس کے بعد لوگوں کی روحانی تربیت اور روائے نفس کا تزکیہ کرنا ہے. انقلاب آ چکا ہو تو روحانی تربیت اور روائے نفس کا تزکیہ کرنا ہے. اب انقلابی تربیت کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے کیونکہ انقلاب آ چکا ہے. عیسائیوں کے یہاں جو خانقاہی اور راہبانہ نظام بنا وہی کل کا کل ان کا نظام بن کر رہ گیا. ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ انقلاب سرے سے ان کے پیش نظر تھا ہی نہیں. جب پال نے شریعت ہی ساقط کر دی تو انقلاب کا سوال ہی کہاں رہا. لہٰذا ان کے یہاں تو لامحالہ تربیت کا نظام صرف اور صرف خانقاہی اور راہبانہ بننا چاہیے تھا. ہمارے یہاں یہ خانقاہی نظام کب آیا؟ جب کہ اسلامی حکومت قائم ہو چکی، شریعت نافذ ہے، عدالتیں ہیں، فقہاء ہیں، مفتی ہیں، قاضی ہیں، شریعت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے مطابق فیصلے ہو رہے ہیں. لہٰذا اب انقلاب کی ضرورت نہیں ہے. اب تو یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ سے لو لگانے اور اللہ کے زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے کے طریقے سکھائے جائیں، باطنی امراض دور کرنے کی کوشش کی جائے. چنانچہ خانقاہی نظام اس وقت وجود میں آیا جب ایک وسیع و عریض خطہ پر انقلاب کے نتیجے میں اسلامی نظام قائم ہو چکا تھا. اس وقت تو ٹھیک تھا، یا اس وقت تو ٹھیک تھا، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اگر حالات وہی ہیں تب تو بات اور ہے. لیکن اگر اسلام بحیثیت حکمران دین قائم و نافذ نہیں ہے اور پیش نظر اسلامی انقلاب لانا ہے تو پھر انقلابی تربیت کا نظام لانا پڑے گا. یہ روایت تو اب نہیں پیدا کرنی پڑے گی.
کیونکہ وہ جو پرانی روایت اس میں تو یہ مسئلہ ہی نہیں پیش تھا. اور یہی انقلابی تربیت ہے جو ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام میں ملتی ہے. اس موضوع پر میرا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ میں ایک تقریر مزید کروں گا، اس لیے کہ اصطلاحات مشترک ہیں. تہجد ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، انفاق ہے، یہ سب وہاں بھی ہیں یہاں بھی ہیں، لیکن وہاں ان کا کچھ اور ہدف ہے، وہاں ان کا کچھ اور نظام بنتا ہے اور یہاں ان کا کچھ اور نظام بنتا ہے. اور وہ فرق و امتیاز اگر سامنے نہ رہے تو بسا اوقات اچھے بھلے انقلابی لوگوں کے سامنے بھی جب تربیت و تزکیہ کی بات آتی ہے، اچھے بھلے انقلابی لوگوں کے سامنے بھی جب تربیت و تزکیہ کی بات آتی ہے تو خانقاہی تربیت و تزکیہ کی طرف ان کا ذہن مائل ہو جاتا ہے. وہ اس لیے کہ صرف الفاظ کے اشتراک سے نتیجہ وہ نکل آتا ہے کہ لوگ اسی خانقاہی نظام میں تربیت و تزکیہ ہی کو اصل مقصود سمجھ بیٹھتے ہیں. ظاہر بات ہے کہ اس نظام کے رواج کی 2-4 برس کی بات نہیں ہے. یہ نظام ہمارے یہاں کم از کم 1200 سال کی تاریخ رکھتا ہے. وہ اتنا پختہ ہو چکا ہے. اور پھر یہ کہ الفاظ بالکل مشترک ہیں، لہٰذا اس قدامت اور اشتراک الفاظ کی وجہ سے لا محالہ ذہن اس طرف چلا جاتا ہے کہ یہ خانقاہی نظام تربیت ہی اصل مقصود و مطلوب ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انقلابی نظام تربیت و تزکیہ ہے اس کی طرف سے توجہات ہٹ جاتی ہیں. لہٰذا میں ضرورت محسوس کرتا ہوں کہ اس موضوع پر میں ایک علیحدہ مفصل تقریر کروں، اور وہ میں انشاءاللہ کسی اور موقع پر کروں گا. میرا خیال ہے یہ جو حقیقت تصوف والی ہے وہ اس کا تعلق ہے اسی سے، یا وہ جو تزکیہ والی اور وہ جو ہے نا احسان قرآن والا، وہ دراصل اسی سے متعلق ہے. اب میں یہ چونکہ یہ جو خلاصہ پچھلا انہوں نے بیان کیا تھا وہ یہاں پہ آ کے ختم ہو جاتے ہیں، تو اس کے بعد وہ تصادم کا مرحلہ یعنی نیکسٹ مرحلہ شروع ہو جاتے ہیں جہاں سے ہم نے پڑھنا تھا. تو یہ جو کتاب سے جو چیزیں نکالی گئی ہیں یہ کس دلیل پہ نکالی گئی ہیں کہ یہ ریپیٹیشن تھی تو ہم نے نکال دی. یعنی اب بھی اگر کوئی ان سے یہ بات کہے گا تو وہ یہی اس کا عذر پیش کریں گے. اب اس بات کو سمجھ لیں کہ ہوتا کیا ہے. چونکہ میں بھی تقریر کرتا ہوں، مجھے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے نوٹس بناتے ہیں، سوچتے ہیں، جو بھی کچھ ہوتا ہے، جب آپ ڈیلیور کرتے ہیں تو کچھ رہ جاتے ہیں. کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے نہیں سوچا ہوتا ہے، ڈیلیور کرنے کے بعد آپ کو خیال آتا ہے، کیونکہ وہ ذہن اس پہ لگا ہوتا ہے، تو اب آپ کو کچھ خیال آتا ہے کہ یار یہ پہلو رہ گیا، یا یہ یوں بیان ہوا ہوتا تو یہ اچھا ہو جاتا ہے. تو وہ پھر آپ نیکسٹ ٹائم جو ہے نا وہ پچھلا جو آپ کا کمی رہ گئی ہوتی ہے آپ اسے واضح کر دیتے ہیں. اب آپ سمجھ گئے کہ یہ اصل میں زیادہ امپورٹنٹ بات ہوتی ہے. یہ بعد میں جو خیال آتے ہیں یہ زیادہ یعنی حکمت والا ہوتا ہے، یہ زیادہ یوں سمجھیے اس سوچ و بچار کا چوٹی ہوتی ہے. اس کو ریپیٹیشن کہنا غلط بات ہے. یہ تو امپروومنٹ ہے جو آپ نے بیان کیا تھا اس میں جو آپ نے کی ہے، اسے ریپیٹیشن کہہ کے اڑا دینا یہ بالکل غلط ہے. اب بالفرض کسی کو کتابی ضرورت کے تحت اسے نکالنا ہی تھا تو اسے کہیں ایڈجسٹ بھی کرنا چاہیے تھا. یعنی یہ پیچھے کہیں بیان ہوا ہے نا جس کی تلافی آ کے یہاں پہ کی گئی ہے، تو وہاں کسر رہ گئی تھی جس کی تلافی یہاں پہ کی گئی، تو اس کو یہاں سے نکال کے وہاں ایڈجسٹ کرنا چاہیے تھا. پھر تو ہم کہتے ہیں یار وہ کچھ ہم نے آگے پیچھے اس لیے کیا ہے تاکہ وہ ایک آرڈر میں آ جائے، لیکن بالکل ہی اڑا دینا یہ ہے دراصل وہ بات کہ جو اس بدنیتی کو ظاہر کرتی ہے. پھر اس کے مقابل ایک ایجنڈا کا آ جانا. وہ کیا ایجنڈا تھا کہ ہماری روایت جو ہے نا، روایت تو ہماری 3 ہے. کدھر گیا ادھر؟ سنا ہے نا آپ نے روایتیں ہماری. ایک روایت کیا ہے؟ فقہ کی روایت ہے. ایک روایت کون سی ہے جی ہماری؟ تصوف کی روایت ہے. ایک کوئی اور بھی ہے، علم کلام کی روایت ہے. تو روایت تو 1200 سال کی وہ بتا رہے ہیں، وہ آج کام نہیں آئے گی. اس کو لے کے آنا یہ خالص ایک بدنیتی کی بات ہے. ایک طرف آپ وہ ایجنڈا لے کے آ رہے ہیں جو اس کے برعکس ہے، جس کی یہاں نفی کی گئی ہے، اور جہاں نفی کی گئی ہے اس کو آپ اڑا دیں. اب آپ جس دلیل پہ بھی اڑائیں گے تو وہ دلیل اصل میں اس روشنی میں دیکھی جائے گی کہ آپ نیا ایجنڈا کیا لے کے آ رہے ہیں. تو چونکہ وہ اس کے برعکس لے کے آ رہے ہیں تو ہم یہی سمجھا جائے گا کہ آپ نے اس کو لانے کے لیے اس کو اڑایا ہے. تصادم کے مراحل. آج میں سابقہ اعلان کے آج بھی تو لوگ مطلب سیرت پڑھیں کیسے کیسے واقعات ہیں. مطلب آپ کو پتہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے شریف انسان ہیں. مطلب ان کے اخلاق بعد خدا بزرگ تو یہ اگر حضور ہیں تو حضور کے بعد جو ہے نا افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابو بکر ہیں. تو جب صلح حدیبیہ ہو رہی تھی نا تو یہ جو لوگ جنہوں نے یہ مطلب وہ آپ کو اندازہ ہوگا، آپ کو بھی ہوگا، یہ جب بیٹھتے ہیں جرگے والے تو یہ سیٹل کرانے کے لیے مطلب چڑھائی بھی کرتے ہیں.
اگریشن شو کرتے ہیں. تو وہاں پہ بندہ طائف سے آیا ہوا تھا برج کرنے کے لیے. ایسے مکے والوں کی لڑائی ہے نا, تو وہ جب خاندانوں میں دیکھا نا تو اب مکے والے آپس میں پھٹ گئے, تو ان کے جو برادری ادھر رہتی ہے طائف میں, وہاں سے بندے آئے ہیں. یہ صلح حدیبیہ انہوں نے آ کے فیسیلیٹیٹ کی ہے طائف والوں نے. تو وہ بڑا جاندیدہ, بڑا چالاک, بڑا یعنی ڈپلومیٹ بڈھا تھا. تو اس نے جا کے ان کو تو یہ بتایا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ میں دیکھ کے آیا ہوں, جس طرح جان چھڑکتے ہیں نا حضور کے ساتھی ان کے اوپر, تمہاری خیر نہیں ہے. ان کو ڈرایا جا کے. تو ان کو آ کے کہا تم سمجھتے کیا ہو, تم مکے پہ قبضہ کر رہے. تو کوئی اس طرح بدتمیزی کی بات کی. ادھر ابو بکر صدیق میٹرو انہوں کا گھوم گیا. اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑی پہ بھی ہاتھ رکھا. مطلب یہ سارے سٹائل ہوتے ہیں نا, اس ایگریشن کو شو کرنے کے, مطلب فزیکل بھی اس نے وہ کر کے دکھایا. تو ابو بکر صدیق نے اسے وہ سنائی نا, مطلب بیان کرنے کے قابل بھی نہیں ہے. بہت سخت الفاظ ہیں جو انہوں نے استعمال کیے. مطلب وہ اتنی اخلاقی ضرورت نہیں ہوتی. نہیں, وہ بریلوی بن کے بھی, مطلب بریلوی نے بھی کسی نے نہیں جرت کی ہے. مطلب وہ آخری درجے کے, وہ تو بس کوئی انگریز ہی سمجھے تو سمجھے, شاید ہندی بندے کو سمجھ بھی نہ آئے. ایک دفعہ میں نے جسارت کی ایسی کسی محفل میں, تو وہ سب ایک طرف اخلاق والے کھڑے ہوئے. تو میں نے ان دونوں جگہوں کی دلیل دے گیا, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ والی دی, اور ایک یہ جو ولید بن ان کے لیے اللہ لگا کھا رہے. تو میں نے کہا یار آپ کو یہ اختیار اللہ تعالیٰ کا کس نے دیا کہ آپ یہ انداز اپنا رہے ہیں. مجھے اتنی منہ کی کھانی پڑی کہ صاحب ایک طرف میں دوسری طرف, انہوں نے مجھے بدتمیز گردان دیا تھا. خیر مجھے چلیں, یعنی آپ کو انقلابی مان لیا تھا. اچھا, آج میں سابقہ اعلان کے مطابق آگے بڑھ رہا ہوں, اور وہ ہے اس انقلاب میں تصادم کے مراحل جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا فرمایا. اس ضمن میں سب سے پہلی بات تو میں عرض کروں گا کہ لفظ تصادم سے ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے. تصادم کے لفظ سے بھی یعنی اخلاق کے تو خلاف ہے نا, یہ بھی اخلاق کے خلاف ہے, تو گھبرانا نہیں چاہیے. دوسری بات یہ کہ ہمارا جو انداز معذرت خواہانہ اور اپولوجیٹک رہا ہے کہ اسلام میں تو صرف مدافعانہ جنگ ہے, تصادم اور جاریت نہیں ہے, اس کو پہلے ہی اپنے ذہن سے کھرچ دیں. ہم پر چونکہ اغیار نے بڑا شدید اعتراض کیا کہ یہ مسلمان قوم بڑی خونی قوم ہے, انہوں نے ایسی داستانیں گڑھ لیں کہ اسلام کی جو بھی تبلیغ ہوئی ہے وہ تلوار سے ہوئی ہے. بوئے خون آتی ہے اس قوم کے افسانے سے. اغیار نے ہم پر یہ تہمت اس شد و مت سے لگائی کہ ہم ہاتھ جوڑتے ہی رہ گئے, اور ہم معذرت کے انداز سے اس الزام کو اپنے سر سے اتارنے میں حد سے تجاوز کر گئے. یہ انداز اب بالکل بدل جانا چاہیے, اور الحمدللہ ہمارے بہت سے اصحاب علم و فضل کی مدلل تحریروں کی بدولت بڑی حد تک یہ انداز بدل بھی گیا ہے. میرا خیال ہے 9/11 کے بعد لوگوں نے سوچا ہوگا کہ پھر بدل لینا چاہیے. ایک یو ٹرن اور صحیح, تو پھر بدل لیا ہوگا. لیکن ایسے نام نہاد دانشوروں کی بھی ابھی اچھی خاصی تعداد خود ہمارے یہاں موجود ہے, جن کے ذہنوں پر سابقہ دور کی فضا کی چھاپ ابھی موجود ہے, اور وہ اسی فضا میں سانس لے رہے ہیں, اور یہی راگ الاپتے رہتے ہیں کہ اسلام میں صرف مدافعانہ جنگ ہے, اسلام میں کوئی جارحانہ جنگ نہیں ہے, حضور نے صرف مدافعت کے لیے جنگ لڑی ہے, حضور نے کبھی بھی پیش قدمی کر کے جنگ کا آغاز نہیں کیا, وغیرہ وغیرہ. یہ باتیں جس انداز سے ذہن میں بیٹھی ہوئی ہیں, اصل میں وہ انداز بالکل غلط ہے, اس کو بالکل ختم ہونا چاہیے. تصادم کا آغاز اصولاً انقلاب کے علمبردار کرتے ہیں, یہ بڑھیں گے. میں چاہتا ہوں کہ اس موقع پر ایک اصول سمجھ لیجئے کہ کوئی انقلابی تنظیم یا انقلابی جماعت جب کسی معاشرے میں اپنی دعوت کا آغاز کرتی ہے تو محض یہ دعوت کا آغاز ہی اس کی طرف سے تصادم کا آغاز ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اسی کا نام ہے کہ کوئی کھڑا ہو کر کہے کہ یہ نظام جو چل رہا ہے یہ سراسر غلط نظام ہے. جب آپ رائج الوقت نظام کو غلط کہہ رہے ہیں اور اس عزم کا اظہار کر رہے ہیں کہ اس کو بدلنا ہوگا, تو تصادم کا آغاز آپ نے کر دیا. ویسے ہمارے ہاں تو ایسی جو ہے نا, کیا چون چون کا مربع کہیں, کھچڑی کہیں, دل کہیں, یعنی جو نظام چلا رہے ہیں وہی کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. میں بے نظیر نے کہا نظام, ضیاء الحق نے کہا آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے, بے نظیر نے کہا نظام ٹھیک نہیں ہے, نواز شریف, عمران خان تو آیا ہی تبدیل کرنے کے لیے تھا. یعنی یہ
تاریخ انسانی کا نیا ایک جو ہے نا دور ہے جس میں ہم داخل ہو گئے ہیں کہ جو چلا رہے ہیں وہی کہہ رہے ہیں غلط ہے. مزید کنفیوژن شاید پیدا کرنے میں. البتہ یہ ہے کہ جو کھا رہے ہیں نا ان کا نام نہیں لے سکتے. یہ تو چلا رہے ہیں, یہ پکی بات ہے, یہ تو چلا رہے ہیں. جو کھا رہے ہیں نا وہ توبہ توبہ, ان کا نام نہیں لے سکتے. اتنی ریہرسل کے بعد کیا ان کو کس چیز کی پرواہ کے لے لیا تو کیا ہو جائے گا؟ نظام کو کیا لے لیا؟ کھانے والے ہیں ہاں ہاں, ان کے خلاف اتنا ایک بغض اب بن چکا ہے کہ وہ انہوں نے اگل بھی دی ہے. تو اب مزید اس پہ اگر سٹینڈ لے لیں, جا کے گھوڑے کیوں پکڑ لیتے ہیں, اس کے بعد سٹینڈ لے لیں, ختم بات, آر یا پار. وہ کون لے لے؟ میں نہیں, اب کس مطلب کون سی سیاسی پارٹی ہے جن کے الحی القیوم وہ نہیں ہے؟ نہیں, مجھے ایک سیاسی پارٹی بتائیں جو اپنے پاؤں پہ کھڑی ہے, جو خود مکتفی ہے اور جو ایگزسٹ کر سکتی ہے. ان میں سے کسی ایک کے اندر یہ کیپیبلٹی بھی نہیں ہے کہ یہ الیکشن کو رگ ہونے سے بچا سکیں. مطلب آپ سسٹم موجود ہے الیکشن کا. اگر نون لیگ ایک پولیٹیکل پارٹی ہوتی 18 میں دھاندلی نہیں ہو سکتی تھی. سارا کام غیر قانونی ہوا ہے. آپ اسے مطلب اس کے لیے کچھ کر ہی نہیں سکے. میری بات سنیں, جب الیکشن ہوتے ہیں وہ جو جتنے بوتھ ہوتے ہیں ان کے وہ سارے پورے نمبرنگ ہوتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے, اس میں ٹک ہوتی ہیں, یعنی وہ آپ اگر کراس چیک کریں اس کے بعد آپ دستخط کر کے دیتے ہیں. آپ جب یہ کہتے ہیں دھاندلی ہوئی ہے تو یار یہ بہت بڑا پھرلو چھرلو پتہ نہیں کیا کیا ہوا ہے, اور اس میں آپ کی نالائکی شامل ہے. ایجنٹ بیٹھا ہوتا ہے, یعنی نظام بالکل پرفیکٹ ہے, اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے. اگر آپ کے لوگ ٹرینڈ ہوں, اس کا لازمی مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو لوکل لیڈرشپ ہے اسے قانون ہی کا نہیں پتہ ہے. بھائی وہاں پہ جو بندہ بیٹھے وہ ایجنٹ کے طور پر, کم از کم پریزائڈنگ افسر جتنا تو شعور اس کا ہونا چاہیے نا, تب جا کے وہ غیر قانونی کام نہیں ہونے دے گا. اور جب کوئی کرے گا وہاں کھڑا ہو جائے گا. اندر آئے گا تو اسے پتہ ہونا چاہیے قانون فوجی کے بارے میں کیا کہتا ہے. ٹھیک ہے اس کے پاس بندوق ہے, لیکن اس کے پاس بھی تو قانون ہے نا, پیچھے پارٹی ہے. تو یہ تو ان کی اوقات ہے یار. تو یہ کہیں گے تو جس دل میں وہ صداقت کے لیے مرنے کی تڑپ پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جان پیدا کرے, تو وہ جان کسی میں ہے ہی نہیں. یہ ساری پارٹیاں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں, ان کے سارے کھڑی ہیں, اور وہ ان کو مطلب ان کوئی کریکٹر والے لوگ بھی تو نہیں ہیں نا. کوئی شہرت کا بھوکا ہے, کوئی دولت کا بھوکا ہے, اسی لیے وہ اس میں ہیں. اور اس میں پھر یہی ہوتا ہے کہ جی جو 2 سال مل جائیں لٹو اور پھٹو. نہیں پھٹو کیوں, لٹو, اگلے سال کٹو, پھر مطلب نویں ہو کے آ جاؤ, آخر میں جیے بٹو. یہ ان کا مرض ہے نا. یہ آپ دیکھتے نہیں, ایک بندہ بالکل مرا ہوا محسوس ہوتا ہے, اگلے دن وہ وزارت کا الف اٹھاتا ہے, اس سے اگلے دن چمکتا دمکتا ابو لہب نظر آ رہا ہوتا ہے. یعنی کوئی ایک دم چمکنا شروع ہو جاتا ہے, اور جو ہی اترتے ہیں ایک دم بالکل یہ جیسے لگتا ہے کینسر کا مریض ہے. مراد صحیح لیٹ گیا نا, ہاں اس کی خراب ہو گئی. یہ بس مطلب یہ ان کے صرف کنڈکٹر ہیں, اس سے زیادہ کچھ نہیں. اور وہ انہیں کس لیے رکھتے ہیں کہ گالیاں کھاؤ بچا. یہ شکایت بھی کریں تو بھئی آپ کو رکھا ہوا کس کام کے لیے, گالیاں تم نے کھانی ہیں, اس کے بدلے میں پروٹوکول ہے جو تمہیں چاہیے وہ ملے گا, لیکن گالیاں بیٹا تم کھاؤ گے. ہم تو کلین ہینڈز, ہماری طرف بات نہیں آنی چاہیے. آپ کو رکھا ہے اسی کام کے لیے. آپ مینا میں رکھے ہوئے جو ہے نا شیطان ہو, پتھر کھاؤ. مینا میں ایسے پوزیشن ملتی ہے. تو جناب کدھر گیا جی, تصادم کا آغاز جناب یہ کرتے ہیں, انقلابی کرتے ہیں. اس لیے جو مراعات یافتہ طبقات ہیں جن کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں
باطل نظام سے وابستہ ہیں، ان کی عافیت تو اسی میں ہے کہ رائج الوقت نظام قائم رہے، سٹیٹس کو برقرار رہے، دبے ہوئے طبقات جن بندنوں میں بندھے ہوئے ہیں انہی میں بندھے رہیں، جس طرح کی جکڑ بندیوں میں ہیں اسی طرح کی جکڑ بندیوں میں رہیں۔ جو ظالم اور استثاری طبقات ہیں وہ ہرگز نہیں چاہیں گے کہ وہ جن ناجائز حقوق کے مالک ہیں وہ ان سے چھن جائیں، وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ نظام جیسا بھی ہے ویسا ہی رہے۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ نظام غلط ہے، ہم اس کو تبدیل کر کے رہیں گے یا اس جد و جہد میں ختم ہو جائیں گے، پس تصادم کا آغاز تو آپ نے کیا۔ جو بھی ہو، چاہے وہ فرد واحد ہو یا کوئی گروہ ہو یا کوئی جماعت ہو، اس لیے کہ اس کا بالکل منطقی مطلب یہی ہے کہ آپ اس نظام کو غلط کہہ رہے ہیں، اس کی تردید کر رہے ہیں، اسے ظالمانہ اور استحصالی کہہ رہے ہیں، اس کو ختم کرنے کا داعیہ لے کر سامنے آئے ہیں، تو گویا آپ نے رائج الوقت نظام کو چیلنج کیا ہے۔ البتہ اس کے بعد وہ نظام اور وہ معاشرہ جس اس دعوت کے خلاف ریٹیلیٹ کرتا ہے، اس کے خلاف اقدام اور کارروائی کرتا ہے، باطل نظام کی جانب سے جو رد عمل یعنی ریٹیلیشن ہوتا ہے، اس کے مراحل میں بعد میں بیان کروں گا۔ لیکن یہ کہ ان کی طرف سے تشدد کا آغاز ضرور ان کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن انیشیٹو آپ کی طرف سے ہوتا ہے۔ نہ آپ یہ پنگے بازی کریں، نہ وہ آپ کو چھیڑیں۔ آپ ڈھیلے پڑ جائیں تو وہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں، وہ بھی بس ودو لو تدہنوا فیدہنون۔ لیکن جو بات اس وقت آپ کے ذہن نشین کرانی مقصود ہے وہ یہ ہے کہ تصادم کا آغاز ہمیشہ انقلابی دعوت دینے والوں کی طرف سے ہوتا ہے، چاہے وہ کوئی فرد ہو، اگر گروہ ہو، جماعت ہو، اگرچہ وہ جماعت ہاتھ نہیں اٹھاتی، وہ کسی کو گالیاں نہیں دیتی، کسی کو کسی نوع کی جسمانی تکلیف نہیں پہنچاتی، لیکن وہ یہ دعوت لے کر اٹھتی ہے کہ پورا نظام غلط ہے اور فاسد ہے، اور اس داعیہ کا اظہار کرتی ہے کہ یا تو اس نظام کو بیخ و بند سے اکھاڑ کر اپنے نظریے پر بالکل نیا نظام قائم و نافذ ہو کر رہے گا، یا اسی کوشش اور جد و جہد میں ہماری جانیں ہم اپنی جانیں دے دیں گے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ جناب محمد رسول اللہ نے آغاز کہاں سے فرمایا؟ تمہارا مذہب غلط، تمہارا معاشرہ غلط، تمہارے اخلاق غلط، تمہارا پورا نظام غلط، یہ صدیوں سے قائم اور رائج نظام سے بغاوت ہے، یہ ان لوگوں کے خلاف چیلنج ہے جو اس نظام میں قیادت اور سیادت کے مناصب پر فائز ہیں اور جو اس نظام سے ناجائز اور استحصالی طور طریقوں سے انتفاع کر رہے ہیں، نفع اٹھا رہے ہیں۔ یہ ہے وہ بات جس کے متعلق میں کہہ رہا ہوں کہ تصادم کا آغاز داعیہ انقلاب کرتا ہے، اور وہ جماعت کرتی ہے جو اس دعوت کو قبول کر کے داعیہ انقلاب کے آوان و انصار پر مشتمل ہوتی ہے۔ میں نے علامہ اقبال کا یہ شعر آپ کو بار بار سنایا ہے، وہ تصادم کے لیے اور اس سے پہلے کے مراحل کو جامعیت کے ساتھ ادا کرنے میں میری رائے ہے کہ شاہکار یعنی ماسٹر پیس ہے۔ دعوت و تبلیغ، تربیت و تزکیہ، تنظیم و جماعت، ان سب مراحل کو ایک مصرے میں سمو دیا گیا کہ با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن۔ اب جب تیار ہو گئے، ایک جماعت وجود میں آ گئی، ایک قوت فراہم ہو گئی، فدائین کا ایک گروہ ہے جو تمہارے حکم پر اٹھنے اور گردن کٹانے کے لیے تیار ہے، بلکہ اس کو اپنے لیے سب سے بڑی سعادت سمجھتا ہے، تو اس کو علامہ نے کہا ہے با نشہ چوں پختہ شوی خدرا بر سلطنت جمزن۔ اب پکے ہو گئے، خشت بن گئے، تو اب اپنے آپ کو سلطنت جم یعنی سلطنت جمشید پر دے مارو۔ یہاں سلطنت جم سے بطور استعارہ وہاں کا قائم اور رائج نظام مراد لیجئے۔ انقلاب اسی طرح آئے گا اگر وہ طاقت محفوظ پڑی رہے، وہ پوٹینشل جو فراہم ہوا ہے وہ ان ایکٹیو رہے، غیر متحرک اور غیر فعال رہے، تو ظاہر بات ہے کہ انقلاب نہیں آ سکے گا۔ لہٰذا اس شعر کے حوالے سے یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ تصادم کا آغاز در حقیقت انقلابی جماعت کی طرف سے ہوتا ہے، اور تصادم انقلاب کا ناگزیر خاصہ ہوتا ہے، یعنی انقلاب تصادم کے بغیر نہیں آیا کرتا۔ سافٹ ریولوشن تاریخ سے ثابت نہیں ہے، معجزہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، لیکن اس سے قدر پرانی تاریخ ایسی کوئی گواہی پیش کرنے سے قاصر اور عاجز ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا